دیکھیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں اکثر جس کو بھی جوڑوں میں درد کی تکلیف ہو تو آگے سے جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنے یورک ایسڈ کروایا ہے، اور تو یورک ایسڈ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی میں۔ یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں، جو گوشت ہم کھاتے ہیں، جو پروٹینز ہم کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے اور یورین کے تھرو یہ نکل جاتا ہے۔ اب دو صورتوں میں یہ باڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ہم پروٹین والی چیزیں زیادہ کھائیں، جن میں مثال کے طور پہ یہ جو جس طرح یہ لوگ سری پائے کھاتے ہیں، گردے کھاتے ہیں، کلیجی کھاتے ہیں، لیور کھاتے ہیں، ان کے اندر یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، گوشت پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے یورک ایسڈ باڈی میں بڑھ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کھا نہیں رہے لیکن آپ کا نکل نہیں رہا، یعنی یورین سے یہ باہر نہیں نکلتا، ایکسکریٹ نہیں ہوتا، تب یہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ خاص طور پہ اس وقت بڑھتا ہے جب کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو پیشاب آور ہوتی ہیں، ایسی دوائیاں جن کو جیسے لیسکس ہے ہمارے یہاں، اسپائرومائڈ ہے، جن کے بلڈ پریشر کے مریضوں کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ ان کو یورین زیادہ نکلے، تو ان کے اندر یہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور یورپ کے اندر جو ہمارے یہاں زیادہ الکوہول وغیرہ کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یورک ایسڈ کا جو زیادہ ہو جانا ہے وہ درد کی شکایت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو گاؤٹ کہتے ہیں، اور جو گاؤٹ ہے یہ ہمارے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کی سوجن ہوتی ہے، اور یہ سوجن اتنی ہوتی ہے کہ پورے کا پورا جو انگوٹھے کا جوڑ ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اور اس حد تک وہ درد کر رہا ہوتا ہے، اور اس حد تک وہاں پہ گرمائش ہوتی ہے کہ پوری باڈی میں ٹیمپریچر یعنی بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور گاؤٹ کی بیماری کے اندر یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گاؤٹ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو وقفے وقفے سے ایک قسم کے جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دورے پڑتے ہیں، یہ ایپیسوڈز ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت گاؤٹ رہتا ہو۔ تو گاؤٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیر کا جو بڑا جو ہمارا انگوٹھا ہے اس کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کی سوزش ہو، اور بہت شدید قسم کی سوزش ہو، ٹچ کرنے میں وہ جگہ گرم ہو، دیکھنے میں وہ لال ہو، جرنائز بخار ہو، سکنس ہو، اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں، اور یورک ایسڈ کا زیادتی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی یہ پہچان ہے۔ اور جن لوگوں کو بار بار گاؤٹ ہوتا رہتا ہے ان کے اندر پھر یہ ہے کہ بعد میں چل کے، یعنی شروع میں یہی ہوتا ہے، بعد میں چل کے پھر ان مریضوں کے جو گھٹنے ہوتے ہیں یا ان کی جو کلائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی درد ہو سکتا ہے، باقی جوڑوں میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ اور پھر بعض وقت یورک ایسڈ جو ہے یہ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کانوں میں، یعنی کانوں کا یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے، یہ جگہ جو ہماری ہوتی ہے، یہاں پہ ٹوفائی بن جاتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ جس طرح آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہو، کوئی گلٹی محسوس کر رہے ہو، تو یہ الٹیمیٹلی وہاں جا کے جم جاتا ہے اور اس کو ٹوفائی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے جس کے اندر یورک ایسڈ کی بیماری، اور یہ بیماری اس طرح پھیلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یورک ایسڈ کی دوائیاں کھائیں تاکہ یورک ایسڈ کم ہو۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ غذا کیسی کھا رہے ہیں، اور کوئی ایسی دوائی تو نہیں لے رہے کہ جس میں ہمارا پانی زیادہ نکل رہا ہے، ڈائیوریٹک زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صرف گھٹنوں میں درد کی شکایت لے کر آتا ہے یا کلائی میں یا لے کے آتا ہے تو اس کو گاؤٹ نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ آپ اچھا اب ہم جب کراتے ہیں یورک ایسڈ تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رینج ہے، میل کا فیمیل کا، تو میرے خیال میں جو 6-7 تک جو ویلیوز آتی ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے،
یعنی اگر یہ ویلیوز ہوں اور کوئی علامتیں نہ ہوں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر یورک ایسڈ آپ کا 10 سے اوپر چلا جاتا ہے اور ساتھ سمپٹومیٹک بھی آپ ہوتے ہو تو یہ پھر آپ کو ایک قسم کا ڈائگنوسٹک کلو دے دیتا ہے کہ نہیں یہ دس از گاؤٹ. اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گاؤٹ کے اندر پاؤں کا جو جوڑ ہوتا ہے یعنی انگوٹھے کا اسی کے اندر یہ سوزش کیوں نہیں ہوتی. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہوتے ہیں یہ ٹھنڈی جگہ پہ ایکیومولیٹ ہوتے ہیں اور جو پریفرل جوائنٹس ہوتے ہیں جو جوائنٹ ہمارے پریفری میں ہوتے ہیں یعنی دور کے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نارملی وہ لو ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کی پریسپیٹیشن ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزن فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو کہ بگ ٹو کے اندر آپ کو یہ کرسٹل زیادہ ملتے ہیں اور آپ کو جو درد ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرام فزیکل میڈیسن پوائنٹ آف ویو جہاں پہ بھی آپ کو کسی جوڑ میں یہ بڑے کام کی بات بتانے کو میں آپ کو کہ جو بھی جوڑ پوری باڈی کا آپ کا گرم ہو عام طور پہ اس کو آپ برف کی جگہ سکتے ہو. لیکن جو یورک ایسڈ والا جوڑ ہوتا ہے جو آپ کے انگوٹھے کا جوڑ ہوتا ہے گو کہ وہ گرم ہوتا ہے اس کو آپ نے برف کی جگہ نہیں کرنی کیونکہ اس کو آپ ٹھنڈا کریں گے تو پریسپیٹیشن جو ہے کرسٹلز کی وہ زیادہ ہوگی. اس لیے یہ چند ایک چیزیں جو عام لوگوں شاید نالج میں نہ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جوڑ کا درد وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا. یورک ایسڈ کی وجہ سے صرف گاؤٹ ہوتا ہے. تھینک یو.